ہے، غسل کرنا بھی نہ آ جائے تو مددگار کیا، اس کی شکل ظاہری طور پر نظر آ کے اسے پسند ہے، اس سے بہترین شکل نظر آ جائے تو اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں لوگوں کو بشارت ہوتی تھی نیک کام کی بنیاد پر تیری اتنی دعائیں قبول ہیں۔ ایک شخص جس کے لیے بشارت ہوگی تیری 3 دعائیں قبول ہیں، تیری 3 دعائیں قبول ہے، جو بھی تم کو مانگنا چاہے پروردگار تجھے عطا کرے۔ نبی کی بشارت، لیکن اس نے گھر میں اپنی بیوی سے مشورہ کیا، زوجہ محترمہ اللہ کی طرف سے مجھے بشارت آئی، میری 3 دعائیں قبول ہے، کیا دعا مانگوں؟ بیوی ہمارے آج کل کی شاید خواتین کی طرف کی تھی، اس نے کہا میں بچے کی خدا سے دعا کرنے میں مجھے بہت ہی حسین اور خوبصورت بنا دیکھنے کے بعد ایک دعا تو میرے لیے رکھو۔ آپ غور سے سنیں، ہمارا معاشرہ بھی اب میں آہستہ آہستہ آپ کو لے کر جاؤں گا، یہی دعا کروں نہیں ہے اللہ یہی کہتے ہیں اللہ سے چلو نہیں کوئی بات دعا کی آج کا نمبر اگر میری 3 دعائیں قبل تو میری ایک دعا میں خوبصورت ہو گئی بیچارہ آگے کی سب عورت بن گئی، اب حسین ہو گئی کہ ادھر رہی آہستہ حسین عورت کر گئی، جو خداوند کی پناہ میں مقرر اللہ تھا، جس کی دعاؤں کی آیت سے چاہے خدا نے 2 دعائیں باقی خدا دعا کی وہ کی صورت میں جانا بچے پریشانی مانگو مانگا نہیں، آپ کے جو شکر گئی بچوں نے پریشان کر دیا، بہت تنگ کیا، بہت تنگ کیا، ابا ہمارے اماں کی ہے، ہماری اماں کہاں گئی، ہماری اماں کہاں گئی، بہت پریشان ہو گئے، دعا تو ختم ہو گئی، تیسری دعا پروردگار اس کو پہلی شکل بنا ہے، تینوں کی تینوں دعائیں بیوی کے نظر ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے، جس کی 1 لاکھ روپے سے 3 لاکھ روپے پینشن آتی ہے تو کسی تو بیوی کی 3 فیشن کی نظر، اب جانے کو پینشن لے کر آ جائے، کوئی کاروبار نہیں، بچوں کی تعلیم نہیں، خیرات کے ادارے میں کوئی صدقہ خیرات کا حصہ نہیں، مختلف جگہوں میں زیادہ سے زیادہ اگر 10-12 لاکھ ہو جائیں تو کم از کم NCP کوئی گاڑی تو لے لے، ہمیشہ لوگ آتے ہیں تم ہمیشہ سروس دیتے، ہم تو ٹھوکریں کھاتی رہی، اب تو کوئی گاڑی لے لے، مستقل آمدنی ہے نہیں ہے، بیوی کی ڈیمانڈ پر گاڑی لی، اب اس کے لیے کوئی مینٹیننس کے لیے ذریعہ نہیں، جو پینشن کے پیسے اس نے گئے، 1-2 مہینے تو ادھر ادھر سڑک پہ وہ پھرتی رہی، 1-1.5 سال کے بعد وہ بیچارہ جو بڑے چھاٹ سے پینشن ہو کے آ گئے تھے، اب کسی ڈسکاؤنٹ نے یا چائنا والوں کے پاس صرف وہ بیچا لے کر مٹی اٹھا رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، لیکن علامہ اسی کے ساتھ ایک زوجۃ صالحہ کی مثال دیتے ہیں۔ ایک اور عالمی کو بھی بشارت مل گئی، تیرے نیک اعمال کی وجہ سے تیری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہے، 20 سال بڑی سختی سے گزرے گا، 20 سال بڑے آرام سے، تمہاری مرضی، آرام کو پہلے لیں، خوشحالی کو پہلے قبول کر لیں یا بدحالی کو، تیری مرضی۔ وہ آ کر گھر میں بیوی سے مشورہ کیا، بیٹوں خداوند عالم کی طرف سے مجھے یہ پیغام آیا ہے کہ میرے خوشحالی کے 20 سال ہے، بدحالی کے 20 سال ہے، پہلے کون سا؟ ہمارے ہاں اگر آج کل کے معاشرے میں ہو تو کہیں گے پہلے خوشحالی کو ابھی لے لو، جو کچھ ہوگا پھر ہم خرچ کر لیں گے، اگر زیادہ زیادہ تم بوڑھے ہو جائیں گے نکل کے کہیں اور چلی جائیں گے، یہ بھی خواتین کا رویہ ہوگا۔ اگر بیوی کی کوئی آمدنی ہے تو شوہر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے پیسے بٹورنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس عورت نے کیا مشورہ دیا، بندہ خدا خوشحالی کے پہلے 20 سال میں لے، وہ کیسے؟ تم میں نے تو صحیح، انشاءاللہ خوشحالی کے سال میں غریب غربا کا تم خیال کرو، اللہ کے دیے ہوئے رسولوں پہ خرچ کر لو، وہ ارحم الراحمین ہے، ابھی تم اس خدا کو نہ بھولے تو وہ خدا تجھے کبھی برابر نہیں کرے گا۔
20 سال کو لیا، 20 سال میں اپنے بچوں کی تربیت بھی کی بہترین قسم کے جو شرعی موارد میں موازین کے تحت خرچ کیا، بقیہ 20 سال بھی اللہ کی طرف سے کیوں؟ ان شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہاں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کر لے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا، اگر تم کفران نعمت کرو تو میری طرف سے پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ صالح کسے کہتے ہیں، ناصالح کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے دیکھنا ہی ہے۔ معاشرے میں اپنا خیال کرو، کم از کم عورتوں کو ایسی عورت بننی چاہیے آپ ضرورت کے بغیر باہر نہ جائیں، باہر جائیں تو شریف پردے میں رکھیں، اگر جائیں گے بھی چادر نماز میں ملبوس ہونے چاہیے، دوپٹہ پہن کر جائیں، اور بے غیرت شوہر ساتھ جا رہے ہیں جس کے جسم پر صحیح کپڑے بھی نہیں، دنیا اس کی طرف تکتی ہے، اس کو خیال بھی نہیں، ایسا معاشرہ کی مصیبی معاشرہ کو کہ جوان چوک چوک پہ رہ کر سکولوں کے چھٹیوں کے موقع پر جہاں رہتے ہیں اور یہاں آکر یا حسین کہنا یا اکبر کہنا انتہائی ظلم ہے۔ جو خواتین، جو جوان لڑکیاں تعلیم حاصل کر لے، پڑھے سیدھے اپنے گھر نہ جائیں اور مختلف قسم کے میسیجز کے لیے تیار ہو جائیں اور مختلف چیزوں کے لیے میسیج بھیجتے رہیں، وہ حضرت فاطمہ اور حضرت زینب کے ماتم فضول کرنا۔ کیا ہونا چاہیے معاشرہ؟ اقبال کا ایک جملہ ہے، بطوری باش تنہا شو ازیناس، بطوری باش تنہا شو ازیناس کی در آغوش شبیہ بگیری۔ خواتین اس طرح سے بن جائیں تیرے دامن کا سکہ کربلا سے ملے، تیرے دامن میں کسی شبیر کی پرورش ہو، پھر جائیں تمہیں کوئی خوف نہیں، کیوں؟ قبر میں تیرے استقبال کے لیے زہرا تشریف آئے گی، تیرے لیے سہارا ہر موڑ پہ زینب کا ہوگا۔ جوانوں، اکبر کا نام بار بار کیوں آتا ہے؟ اکبر کوئی معمولی جوان نہیں تھا، صحیح مسیحی تھا۔ اکبر کو معلوم کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ اکبر کوئی معمولی جوان نہیں تھا، اکبر کی جوانی کی قدر کس حد تک ہے میں آپ کو 2 جملے بتا دوں گا۔ ایک دن معاویہ نے کہا، اپنے درباریوں سے پوچھا، یہ تو بتاؤ دور حاضر میں اسلامی حکومت کے لیے بہترین حاکم کون ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا، بہت ساروں نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، امیر آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ معاویہ نے کہا، ظلم کیا، انصاف نہیں کیا۔ میری نظر میں اگر مجھ سے اگر کوئی پوچھے مسلمانوں کے اسلامی ریاست حاکم کرنے کے لیے علی اکبر کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں، خاندانی کمال دیکھیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ہر شرافت کا وارث علی اکبر ہے، وہ علی۔ اور دوسری جناب زینب سے پوچھیں اکبر کی کتنی قیمت تھی؟ جب دربار یزید میں یزید پچھتا گیا، اہل حرم کو قید سے رہائی کے لیے سید سجاد کو بلایا گیا اور کہا، علی بن حسین ابن زیاد نے بہت اجرا کیا، بابا اور اصحاب کو شہید کیا، آج میں ان کے خون کا بدلہ دینا چاہتا ہوں اور مجھے معاف کر دو، میں اہل حرم کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ واپس آ کر سید سجاد نے یہ جملہ زینب کے سامنے، بنت زہرا کے سامنے دہرایا۔ زینب کیا فرماتی ہے؟ علی بن حسین اس مظلوم سے کہیں، مزید اور ظلم نہ کریں، کیا میرے بھائی اور میرے شہداء کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اللہ کی قسم، پوری دنیا ایک طرف میرے اکبر کے سر کے ایک بال ہو، پوری دنیا کو ٹھکرا دو۔
اپنی زبان